اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں تمام شرکاء اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، ہم اپنی کلاس کا آغاز سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے در اقدس پر حاضر ہوتے ہوئے آپ کی بارگاہ اقدس کا فیض حاصل کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان ملکا من السماء لم یکن زارنی فاستأذن اللہ فی زیارتی فبشرنی او اخبرنی ان فاطمۃ سیدۃ نساء امتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ملکن کہ ایک فرشتہ من السماء آسمان سے لم یکن زارنی اس نے ابھی تک میری زیارت نہیں کی تھی، فاستأذن اللہ پس اس نے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے فی زیارتی میری زیارت کے لیے، اللہ پاک نے اس فرشتے کو اجازت دی اور وہ میرے پاس آیا، فبشرنی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی، او اخبرنی یا مجھے خبر دی، ان فاطمہ کہ بے شک سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا سیدۃ نساء امتی میری امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ھذا ملکن کہ بے شک یہ فرشتہ لم ینزل الارض نہیں نازل ہوا زمین پر قط کبھی بھی قبل ھذہ اللیلۃ اس رات سے پہلے، اس رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ استأذن ربہ اس نے اجازت مانگی اپنے رب سے، ان یسلم علی کہ وہ سلام کرے گا مجھے سلام پیش کرنے کے لیے زمین پر اترنے کی اجازت مانگی، ویبشرنی اور مجھے خوشخبری دے گا، بأن کہ بے شک فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنت کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا سردار ہیں جنت کی ساری عورتوں کی، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اور بے شک امام حسن اور حسین علیہم السلام سیدہ شباب اہل الجنتی دونوں سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے دونوں سردار ہیں۔
जन्नत भी उनकी और सारी जन्नतियों के सरदार भी वही, तो फिर उनकी ज़ात में नक्स कैसे हो सकता है, शक कैसे हो सकता है। पाक और मुतहर हस्तियाँ सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा और आपके शहज़ादे। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अला तर्दीना अन तकूनी सय्यदता निसाइ अहलिल जन्नह वबनाकी सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, अला तरदीन, क्या आप इस बात पर खुश नहीं हैं, अन तकूनी, कि आप होंगी सय्यदता निसाइ अहलिल जन्नती, अहले जन्नत की औरतों की सरदार, तमाम जन्नती औरतों की सरदार आप होंगी। वबना का, और आपके बेटे दोनों साहिबजादे सय्यदा शबाब अहल जन्नती, जन्नत के तमाम नौजवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह। ये मकाम है अहले बैत अतहार का, ये मकाम है पंज तन पाक का, इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनको हमेशा के लिए पाक कर दिया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा का एक बहुत बड़ा सेहरा पंज तन पाक के सर पे अल्लाह पाक ने सजा दिया है हमेशा के लिए। तो ये तन हमेशा के लिए पाक है। अल्लाह पाक इनके कदमों के सदके और इनके कदमों की खाक अक़दस के सदके हम सब को भी हमेशा पाक रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पाक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पाक अखलाक अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब हमारा सबक सूरह तौबा हमारी जारी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ भी हम कुरान करीम से फैज़ हासिल करें उस पर हमेशा अमल करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सूरह तौबा का ये रुकू नंबर 9 जारी है। इसमें हमने गुज़श्ता हिस्से में, इस रुकू के पहले हिस्से में मुनाफ़िकीन की निशानियाँ डिटेल के साथ मुलाहज़ा की हैं और अल्लाह पाक से दुआ भी मांगी है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम निशानियों की एक रमक से भी बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मुनाफ़िक़त हमारी ज़िंदगी में शामिल ना हो, और अगर है भूल चूक के तो अल्लाह पाक उसको ख़त्म फरमा के हमें मुनाफ़िक़त से हमेशा के लिए पाक फरमा दे, दीन की सफ़ में शामिल हो रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुनाफ़िक़त एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को दुनिया में भी तबाह कर देती है और आखिरत में भी। फिर इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फ़ल मिनन नार, नाउज़ु बिल्लाहि मिन्हु। तो ये सज़ा अल्लाह पाक ने सुनाई है। आज हम मोमिनीन का ज़िक्र पढ़ेंगे, इसी रुकू का दूसरा हिस्सा। उन मोमिन बंदों की सिफ़ात और उनकी निशानियाँ और उनकी शान बयान फरमाई है कि जिनके दिल आईने की तरह साफ़ होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह का इश्क होता है, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क होता है, अल्लाह की मुखलिस बंदगी के जज्बे होते हैं और उनके दिलों को अल्लाह पाक ने अपनी बंदगी में कामयाबी के बाइस इतना मुनव्वर कर दिया होता है कि उनकी ज़ात पर अल्लाह ताला के अखलाक का रंग चढ़ जाता है। याद रखें कि अल्लाह की बंदगी में जितना बंदा कामयाब होता है, आगे बढ़ता चला जाता है,
उतना ही उस पर फिर माबूद का, महबूब का रंग चढ़ता चला जाता है। माबूद अपने रंग से नवाजता है, इनाम इस सूरत में देता है कि जो बंदगी में कामयाब होता है, बंदगी में आगे बढ़ता है, तो फिर महबूब हकीकी अपने अखलाकी आलिया से उसको सजाता है उसको इनाम देता है कि अपने रंग में रंग देता है। तो अल्लाह के मोमिन बंदों की ये शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बादुहुम इनमें से बाज़, औलिया बाज़िन बाज़ के दोस्त हैं, यानी ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। जैसे मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुनाफिकीन भी मर्द औरत एक दूसरे के साथ होते हैं, उनके मददगार होते हैं। और मोमिनीन की ये शान है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खालिस महब्बत में चलते हुए और अल्लाह की मुखलिस बंदगी का सफ़र तय करते हुए एक दूसरे के मददगार होते हैं। ये इखलास के पैकर होते हैं। और इनकी ड्यूटी क्या है, इनका काम क्या है, इनकी मसरूफियत क्या है कि यअमुरूना बिल मारूफ़ी, कि वो नेकी का हुक्म करते हैं। अब ये मोमिनीन की निशानियाँ आप नोट करते जाएं कि सबसे पहली निशानी ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसमें इनकी कोई दुनियावी गरज शामिल नहीं होती। और दूसरी निशानी क्या है, इनकी दूसरी मसरूफियत क्या है कि यअमुरूना बिल मारूफ़, यअमुरूना ये हुक्म देते हैं बिल मारूफ़ी, नेकी के करने का, नेकी करने का हुक्म देते हैं। हमेशा इनका ये काम होता है कि जहाँ भी बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, लोगों की मजलिस में बैठते हैं, तो नेकी का हुक्म देते हैं हमेशा। वयनहौना अनिल मुनकरी, वयनहौना वाव और यनहौना रोकते हैं। नहा यनहा होता है रोकना, मना करना। रोकते हैं अनिल मुनकरी, अन के मानी से, अल मुनकर बुराई। मुनकर, ये मुनकर काफ के ऊपर ज़बर हो तो ये इस मफूल बनता है, यानी जिसका इनकार किया जाए, जिसको बुरा कहा जाए, जिसको बुरा कहा जाए वो क्या है, बुराई। और अगर काफ के नीचे ज़ेर हो मुनकिर, तो मुनकिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, बुरा कहने वाला। ये इस्म फ़ाइल बन जाता है। काफ के नीचे ज़ेर हो तो इस्म फ़ाइल है, और काफ के ऊपर ज़बर हो तो ये इस्म मफ़ूल है। तो मुनकर का मतलब होगा वो चीज़ जिसका इनकार किया जाए या जिसको बुरा जाना जाए, इसमें मुराद होगा बुराई। तो वो रोकते हैं बुराई से, ऐसी बातों से रोकते हैं कि जो नापसंद की जाती हैं। व युकीमून अस्सलात, व और युकीमूना वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, नमाज कायम करते हैं। ये अगली उनकी निशानी। और नमाज कायम करना क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि हुजूर नमाज, एक नमाज पढ़ना होता है, कायम करना होता है, तो नमाज कायम करने से मुराद क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज कायम करने का मतलब ये है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाते हो तो ये तसव्वुर रखो यकीनी कि तुम खुदा को देख रहे हो। ये तसव्वुर करो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ऐसा नहीं तो ये ज़रूर यकीन रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज बिल्कुल हाज़री की नमाज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जज्बे के साथ कि हम खुदा को देख रहे हैं और खुदा हमें देख रहा है, इस यकीन के साथ कि हम अल्लाह को देख रहे हैं और अल्लाह ताला हमें देख रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हम तो अल्लाह को नहीं देख सकते, मगर अल्लाह ताला हमें देख रहा है। और फिर नमाज कायम कौन सी होती है कि जिस नमाज को अदा करने का मकसद पूरा हो जाए,
اور نماز ادا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے، نماز اس کی ادائیگی، اس کا مقصد یہ ہے، نماز صرف سجدے کرنے کے لیے فرض نہیں کی گئی، نماز صرف جھکنے کے لیے فرض نہیں کی گئی، اللہ کی بارگاہ میں صرف سر زمین پر رکھنے کے لیے فرض نہیں کی گئی، بلکہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ ادھر تمہارا سر، تمہاری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں زمین تک لگ کر جھک جائے، اور ادھر تمہارے دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھک جائے، اس طرح کہ تمہاری ذات سے ہر برائی اور بے حیائی ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روک دیتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی اور بے حیائی سے۔ تو اگر کوئی نماز، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک، اور دوسری نماز پڑھنے کے بعد تیسری نماز تک، اور اسی طرح آنورڈ برائیوں سے رک گیا، بے حیائیوں سے رک گیا، اس کی زندگی پاک صاف ستھری ہو گئی ہر گناہ سے، تو نماز قائم ہو گئی۔ اور اگر نماز بھی پڑھ لی اور برائیاں اور بے حیائیاں بھی جاری رہیں، اور حرام خوریاں بھی جاری رہیں، جھوٹ بھی جاری رہا، اور ہر خلاف شریعت عمل بھی جاری رہا، تو پھر وہ نماز قائم نہیں ہوئی، بلکہ وہ نماز پڑھی گئی ہے، فقط پڑھی گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم یراؤون، کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، کہ جو فقط نماز کا دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی جو فقط نماز پڑھ لیتا ہے مگر اس نماز کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، گناہ نہیں چھوڑتا، اپنی زندگی سے غلاظتیں دور نہیں کرتا، اور اللہ کی نافرمانیوں کے کام نہیں چھوڑتا، تو وہ نماز کو صرف پڑھتا ہے، صرف سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنا نماز کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھ کر نہیں چھوڑ دیتے۔ جیسے ہم قرآن کریم کی آیات پڑھ لیں مگر ان کے اندر اللہ پاک ہمیں حکم کیا فرماتے ہیں ان کو بھول جائیں۔ قرآن کو پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، مگر ان آیات کا مقصد کیا ہے ہمارے تک پہنچانے کا، کہ لوح محفوظ سے اللہ پاک نے اس قرآن کو ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، ہمیں اتنی عظمت عطا فرما دی، ہمارے ہاتھوں میں عطا فرما دیا، ہمارے سینوں میں عطا فرما دیا، ہماری زبانوں پہ عطا فرما دیا۔ آخر اس کا کوئی مقصد تو ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرنا، اور حق اسی صورت ادا ہوگا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ تمہیں عطا فرمانا چاہا ہے اس کو حاصل کرو، تمہاری ذات کو سنوارنا چاہا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارنا چاہا ہے، تو اس مقصد کو پورا کرو۔ اگلی نشانی اللہ پاک فرماتے مومنین کی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، واو اور یؤتون، ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ عطا یؤتی ہوتا ہے دوسروں کو دینا، یؤتون یہ جمع کا صیغہ ہے، الزکاۃ زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں بھی اسی سورہ مبارکہ میں ڈیٹیل بات ہو چکی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم دیتے ہیں ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ نماز جسم کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اور مال کا جسم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کہ جسم کو پاک رکھنا ہے تو مال کو بھی پاک رکھنا ہوگا۔ اگر مال پاک نہ ہوا، حرام ہوا، تو پھر تمہارا جسم بھی پاک نہیں رہے گا۔ وہ مال اگر تمہارے جسم کے اندر گیا، اس روزی سے کمائی ہوا کھانا تمہارے اندر گیا، تو پھر جسم بھی پاک نہیں رہے گا۔ تو اپنا جسم بھی پاک رکھو اور اپنا مال بھی پاک رکھو، اور زکوٰۃ جو وہ اللہ کے مومن بندے ہیں اور ہر قسم کی آگ سے بری ہیں۔
کوئی بھی آگ ان کو چھو نہیں سکے گی جو نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ بچانے والے، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں کیا ہے، کہ وہی زکوٰۃ کی دولت جو ہے، مال جو ہے، جس کو آج بچا بچا کے رکھتا ہے کوئی انسان، کہ اتنا زیادہ اگر پاس ہے 1 کروڑ زکوٰۃ نکلے گی، ہائے ہائے یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، یہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ 1 کروڑ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ پاک اس کو 70 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ جمع کر کے اپنی بارگاہ میں جمع فرما لیں گے، اور آخرت میں اس کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر اس کو بچا کے رکھا 1 کروڑ کو کہ یہ کم ہو جائے گا، پھر وہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑے عذاب کا باعث بنے گا۔ سانپ اور اژدھے بنا کر ان کے گلوں میں ڈال کے پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال، یہ ہے تمہارا مال، اب بتاؤ کدھر جانا ہے۔ تو مومن بندہ کبھی بھی مال سے پیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں وہ مال جو ہے اس کی محبت دل سے نکال کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اگلی ان کی نشانی کیا ہے مومنین کی؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، واو اور یطیعون، اطاع یطیع اطاعت کرنا، اطاعت کرتے ہیں یعنی پورا پورا حکم مانتے ہیں، نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، سے روکتے بھی ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے نافذ ہوتا ہے وہ ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے باہر نہیں ہوتا۔ جب بھی ان کو دیکھ لیں، ان کے ہر زندگی کے ہر پہلو میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، کاروبار کرنے میں، تجارتیں کرنے میں، دوسروں سے ملنے میں، دوستیاں کرنے میں، دشمنیاں کرنے میں، شادیاں کرنے میں، ہر کام میں ان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت موجود ہوتی ہے۔ یہ مومنین کی پہچان ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، اولئک یہی سب لوگ ہیں، سا کے معنی ان قریب یا ضرور، یرحم رحم فرمائے گا، ہم ان پر، اللہ اللہ تعالی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا، یعنی آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور دنیا میں بھی، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، ان بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ پاک غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائیں گے، ہر قدم ان کا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، ہر سانس ان کے اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ تو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے المؤمنین، مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا، ایک باغ نہیں، کئی قسم کے باغ۔ اور یہ باغات جب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تو یہ باغات مختلف اعمال کے بدلے میں ملیں گے، ہر عمل کے بدلے ایک باغ ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھ آتی کہ نماز کے بدلے ایک جنت ہوگی، روزے کے بدلے ایک جنت ہوگی، جتنے نیک اعمال کرتے جائیں گے اتنے ہی باغات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں بنتے جائیں گے۔ تجری جاری ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے، من سے، تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں،
خالدین فیہا، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان باغوں، فی میں ہا سے مراد جنات باغات، ہا کی ضمیر واحد مؤنث، یہ جمع مکسر غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے، جناتن یہ جمع مکسر ہے اور غیر انسان کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی واحد مؤنث۔ اللہ پاک نے کیا وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن میں مختلف نہریں بھی جاری ہوں گی۔ اب یہ نہریں کون کون سی ہوگی؟ قرآن کریم میں یہ سارا ذکر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں بھی کہ یہ شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب طہورہ کی نہریں ہوں گی، پھر ایک نہر جو سب سے پیاری اور سب سے افضل نہر ہوگی وہ نہر کوثر ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حوض کوثر جو میدان محشر میں اللہ پاک نے بنایا ہے وہ میرا ہوگا، اس کا مالک و مختار اللہ پاک مجھے فرمائیں گے، اور اس حوض کوثر وہ اتنا بڑا حوض ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے کناروں پر چاروں طرف اتنے پیالے رکھے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور اتنے کثرت سے پیالے اس لیے ہوں گے کہ میں اپنی امت کے تمام مومنوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ان کی پختہ نسبت ہے، ان سب مومنوں کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کے پیالے پیش کروں گا، عطا فرماؤں گا، اور پھر اس حوض سے ہر جنتی کی جنت میں ایک نہر ہوگی، اس حوض سے وہ میرا حوض ہوگا، اس سے ایک ایک نہر ہر جنتی کی جنت میں ہوگی، وہ نہر کوثر سے نکلتی ہوگی، یعنی نہر کوثر کہلائے گی، اور یہ سب سے افضل کہ اس نہر کی نسبت حوض کوثر کے ساتھ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو ملے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو دیکھ کر ماننا ہی پڑے گا اور مان جائے گا اور کہے گا کہ حضور میں بھی آپ کے پاس ہی رہتا تھا، لیکن آج اگر مانا ہے تو پھر کل یہ شرف نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جو آج بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت پختہ رکھیں گے، حضور کو شفیع بھی مانیں گے، شافی بھی مانیں گے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے خیرات مانگتے رہیں گے اور ٹکڑے لیتے رہیں گے، حضور کے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں گے، اور جو آج سرکار کے ٹکڑوں سے انکار کرے گا تو کل اس کو پھر کہاں سے ملیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، ومساکن طیبۃ، اور اس کے ساتھ پاکیزہ مکانات بھی ہوں گے۔ مساکن مسکن کی جمع ہے، مسکن ہوتا ہے جہاں سکون حاصل کیا جائے، جہاں رہا جائے، رہائش کی جائے، تو ان کے رہنے کے لیے مکان بھی ہوں گے، طیبتاً پاکیزہ، فی جنات عدن، جنت عدن میں، سبحان اللہ۔ اور جنت عدن، عدن کا جو لفظ ہے اس میں ہمیشگی کے معنی ہے، جیسے کوئی چیز جہاں کسی جگہ ہمیشہ کے لیے پڑی ہو تو اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ عدنا بمکان قضا، کہ فلاں چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ اسی لیے کان، کسی چیز کی جو کان ہوتی، جیسے نمک کی کان ہے یا سونے کی کان ہے، اس کو بھی عربی میں معدن کہتے ہیں۔ معدن، معدن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ جس چیز کی وہ کان ہے
وہ چیز ہمیشہ کے لیے اس میں موجود ہے، وہ اس کی بیس ہی وہاں پہ ہے، اس کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو جنت عدن وہ جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور دوسرے اس کے معنی کہ یہ ایک خاص جنت ہوگی، خاص جنت جو باقی جنتوں کے وسط میں ہوگی، اور اس کے ارد گرد باقی جنتیں ہوں گی، اور اسی میں تسنیم کا چشمہ ہے۔ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کے لیے یہ جنت مخصوص ہے، جنت عدن، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ان سے عشق کرنے والے، ان کے خدمت گزار، تو ان کے لیے مساکن طیبۃ فی جنات عدن، جنت عدن میں ان کے لیے ہمیشہ سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام، اور کن کے لیے؟ مومنین اور مومنات کے لیے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا انعام، اور سب سے بڑا انعام، کہ جس انعام کے لیے اللہ کے وہ خاص الخواص بندے کہ جنہوں نے محبوب حقیقی کے عشق میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ریاضتیں، مجاہدے، شب بیداریاں، اور اس کے دین کی ساری خدمت گزاریاں، حتیٰ کہ سر کٹا کر بھی مسکراتے رہے، ان ہستیوں کو جس انعام کی طلب ہے، ان ہستیوں کو جنتوں کی طلب نہیں، باغوں کی طلب نہیں، سدا بہار جنت عدن کی طلب نہیں، طلب کس چیز کی ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، سب سے بڑا انعام، کہ جس انعام کے لیے کوئی خاص بندوں کا گروہ ہے، خاص الخواص بندے، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا حساب جنت جانے کا آرڈر ہوگا، لیکن وہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ، ان کے ذمہ تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو وہ بندے روئیں گے کہ فرشتوں، ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ جنت کے لیے نہیں کیا، ہمیں تو جنت والا چاہیے، ہمیں تو اپنے محبوب کے جلوے چاہیے، محبوب کا قرب چاہیے۔ تو اللہ پاک مسکرا کے فرمائیں گے فرشتوں، یہ وہ خاص الخواص میرے بندے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی جنت کی طلب نہیں کی تھی، جب بھی طلب کی تھی اپنے رب کی طلب کی تھی، محبوب حقیقی کی طلب کی تھی، تو یہ اس طرح سے جنت نہیں جائیں گے، ان کو سونے کی بیڑیاں پہنا کر پیار سے کھینچتے ہوئے جنت میں لے جاؤ۔ پھر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، پھر وہ روئیں گے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا محبوب چاہیے، ہمیں تو محبوب کے جلوے چاہیے، ہمیں تو محبوب کا قرب چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ تمہیں وہ جنت دی گئی ہے جہاں جنت بھی ہے، اور جنت والا بھی تمہارے ہمیشہ قریب رہے گا، تمہیں جنت والے کی زیارتیں بھی نصیب ہوں گی۔ پھر اللہ کے حکم سے پردے اٹھا کر ان کو رب ذوالجلال کا دیدار کروایا جائے گا، اور وہ بار بار دیدار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خوشخبریاں عطا فرمائیں گے کہ اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں، اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں۔ تو اللہ کی رضا کی خوشخبریاں، اس کی تڑپ رکھنے والے، طلب رکھنے والے سوچ لیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، کتنا بڑا انعام ہوگا جب کان میں یہ آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس لیے اللہ کے بندے کبھی کسی چھوٹی چیز پر سودا نہیں کرتے، ان کے سودے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی میں چلتے چلتے، اللہ کی بندگی میں چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب کی رضا میں قربان کر دیتے ہیں، اور محبوب پھر
ان کو کیسے راضی کرتا ہے کہ ان کو اپنا رنگ عطا کرتا ہے، اپنے اخلاق عطا کرتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو منور کرتا ہے اور ان کو محبوب خلائق بنا دیتا ہے۔ اور پھر آخری وقت ہوتا ہے تو ان کے کانوں میں محبوب کی میٹھی آواز گونجتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی رضا کی خوشخبریاں سنتے ہیں تو یہ سب سے بڑا انعام ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ملتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے محبوب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے، محبوب کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا ہوتا ہے، تو ان کا وجود باطل کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کا وجود باطل کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے اور وہ باطل کی سروری کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک مثال بن جاتے ہیں کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ اللہ کے خاص الخواص بندے رضوان من اللہ اکبر، ان کے لیے اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور خوش نصیب وہ بندے جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کامیابی کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ مومنین کی شان ہے، مومنین کا انعام ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی، سب کے لیے جو بھی اس کیٹیگری میں کامیاب ہو جائے۔ یا ایھا النبی، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں اور اس وقت اسلام کا پرچم بلند ہو چکا ہے، اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو کفار و منافقین بہت جل بھن رہے ہیں اور آپس میں سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے، جہاد جاری رکھیے، یعنی ان سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا، ان سے کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہونا۔ واغلظ علیہم، اور ان پر سختی بھی کیجیے، ان پر اپنا رویہ سخت رکھیے، اس لیے کہ یہ گستاخ ہیں، یہ سازشی ہیں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی اور آپ کے صحابہ کے خلاف ہمیشہ سازشوں کا جال بنائے رکھتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، کن کا؟ کفار اور منافقین۔ منافقین کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو گزر چکی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، یحلفون، یہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، یعنی جو باتیں چھپ کے کرتے ہیں، جب ان باتوں کا پتہ چل جائے مسلمانوں کو اور ان سے پوچھی جائیں تو یہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا، اور بے شک قالوا، انہوں نے کہی تھی، کلمۃ الکفر، کفر کی بات، انہوں نے کفر کی باتیں کی ہیں، یعنی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ کفر کی باتیں کرتے ہیں۔
वकफ़रू बाद इस्लामिहिम, और इन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है इस्लाम लाने के बाद यानी ज़ाहिरन इस्लाम लाए हैं। ये मुनाफिक की निशानी कि ज़ाहिरन इस्लाम लाए हैं और बातिनन ये काफिरों के साथ हैं। वहम्मू, और इन्होंने इरादा भी कर लिया था ऐसी बात का, बिमा, ऐसी बात का जो लम यनालू, ये हासिल ना कर पाए। ऐसे मामले का इन्होंने इरादा कर लिया था जो ये हासिल ना कर पाए। वमा नक़मू, और ना ही इस पर ये पशमान हुए, इल्ला, सिवाय इसके। और क्या था, यानी इनकी दुश्मनी की वजह क्या थी? अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि इनको गनी कर दिया था, ये फ़कीरों की तरह मांगते फिरते थे, इनको गनी कर दिया, मालदार कर दिया अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। यानी ये मुनाफिकीन मदीना के फ़कीर थे, खाने को कुछ नहीं था इनके पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ़ लाए तो हुजूर के आने की बरकत से और हुजूर की दुआओं से इनको रोज़ी में बरकतें मिल गईं। ये लोग अमीर हो गए, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से ये अमीर हो गए। और इसके बाद फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। और जो कुछ इन्होंने बड़ा काम करना चाहा था, इरादा किया था और नहीं कर सके, वो क्या था कि ये वाक़या बयान किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो 12-13 मुनाफिकों ने ये तहैया कर लिया कि जब रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे होंगे और किसी घाटी के करीब पहुँचेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह धक्का देकर गिरा दिया जाएगा और शहीद कर दिया जाएगा। चुनांचे हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँटनी की नकेल पकड़े हुए थे आगे आगे, और अम्मार, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे पीछे थे। जब ऊँटनी एक घाटी के किनारे पर पहुंची तो 12 आदमी जिन्होंने नकाब चेहरों पे ओढ़े हुए थे वो सामने आ गए। जब वो सामने आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन जान सकता था कि वो कौन है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पुर अताब आवाज़ से उन्हें पुकारा। जब उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरे अताब के साथ आवाज़ दी तो वो भाग खड़े हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफ़ा और अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछा कि क्या तुमने उन्हें पहचाना? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुंह छुपाए हुए थे, हम उन्हें पहचान नहीं सके। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाउलाइल मुनाफ़िक़ूना इला यौमिल क़ियामती, ये क़यामत तक मुनाफिक हैं। ये लोग कौन थे? जो मुनाफिक रहेंगे क़यामत तक, अज़ली बदबख्त रहेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि इस मकसद के लिए आए थे कि मुझे घाटी में गिरा दें। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इनको कत्ल का हुक्म सादिर फरमा दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि अरब ये कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम को साथ लेकर लोगों से लड़ते रहे और अब जब गालिब आ गए तो उसी कौम को कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला की हुजूर अर्ज़ की हुजूर ने कि ए अल्लाह, इन्हें दबीला का तीर मार, इन्हें दबीला का तीर मार। तो हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दबीला का तीर क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि ये आग का शोला है जो इनकी रगे दिल पर पड़ेगा और इन्हें हलाक कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। तो फिर उनके साथ ऐसा ही हुआ। तो इसी वाक़े का ज़िक्र अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा इरादा किया था, लेकिन अल्लाह पाक इनके इरादों से भी वाकिफ़ है और वो अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचाने पर भी कादिर है। और उसका वादा है, अल्लाह का वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस ज़िक्र को, ये ज़िक्र लिखा हुआ कुरान की सूरत में और चलता फिरता मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, इस ज़िक्र को हमने ही नाजुल किया, हमने ही उतारा है और बेशक हम ही हमेशा इसकी हिफाजत करेंगे। तो जिस तरह कुरान की हिफाजत अल्लाह पाक ने हमेशा फरमाई है, कुरान हमेशा के लिए अल्लाह की हिफाजत में है,
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں ہے، اور حضور کے اہل بیت اطہار بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں ہے، کیونکہ وہ حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ اس واقعے پر ان کو شرمندگی بھی ذرا نہیں ہوئی، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، یا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ اتنی دشمنیاں کر رہے ہیں۔ ان کو غنی کر دیا تھا، ان فقیروں کو مالدار کر دیا تھا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر یہ توبہ کر لیں، فَإِن پس اگر يَتُوبُوا یہ توبہ کر لیں، یکو تو ہوگا خیر لہم بہترین کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، ابھی بھی اللہ پاک ان کو موقع عطا فرما رہے تھے کہ یہ توبہ کر لیں۔ وَإِن اگر يَتَوَلَّوْا وہ روگردانی کریں، تکبر سے منہ پھیر لیں کہ توبہ نہیں کرنی، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو عذاب دے گا ان کو اللہ تعالی، عذاباً علیما دردناک عذاب، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تعالی اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا حضور سے دشمنی کرے یا حضور کا دل دکھائے اور بعد میں توبہ نہ کرے بلکہ روگردانی کر لے، تو پھر اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ تو پھر آج لوگ یہ یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل دکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا ہے، اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، تو اس کا بھی معاملہ اسی طرح طے ہوگا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہے ان کے لیے فی الْأَرْضِ زمین میں، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، ان کے لیے کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ ومنہم اور ان میں سے وہ بھی ہیں، من عہد اللہ جس نے وعدہ کیا اللہ تعالی سے، لئن اگر آتانا مجھے عطا کرے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے، لنصدقن تو ہم ضرور اس میں سے صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن اور ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما پس جب آتاہم عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل سے، بخلوا بھی تو انہوں نے کنجوسی کی اس کے ساتھ، وتولوا اور روگردانی کر لی، وہم معرضون اور وہ روگردانی کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب۔ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ کیا تم میری طرح رہنا پسند نہیں کرتے؟ میں اگر چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنے لگ جائیں، لیکن میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میں مالدار ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے 2-3 بار کہنے سے دعا فرما دی، تو تھوڑے ہی دنوں میں ثعلبہ انتہائی مالدار ہو گیا۔ اس کے پاس پھر اتنا مال و دولت آ گیا اور جانوروں کے ریوڑ آ گئے کہ اس کی نماز بھی چھوٹنے لگی، اتنا مصروف ہو گیا۔ پہلے تو اس نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنا مال عطا کرے تو میں صدقہ خیرات کروں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں، لیکن جب مال بڑھ گیا تو پھر اپنے مال کو سنبھالتے ہوئے اور اس دنیا کو سنبھالتے ہوئے کیا ہوا کہ ایک نماز چھوٹی، پھر دوسری چھوٹی، مسجد میں جانا چھوٹ گیا، مسجد میں نماز پڑھنا چھوٹ گیا، اور صرف جمعہ کے دن مسجد میں حاضری ہوتی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں۔
جب وہ حضور علیہ السلام کا پروانہ لے کر سالبہ کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو ظلم ہے بھئی کہ میں اپنے اتنے جانور زکوٰۃ میں دے دوں، جاؤ آگے سے ہو آؤ، میں سوچتا ہوں۔ ان کو بھیج دیا۔ آگے وہ سلیمی کے پاس گئے، یہ بھی مالدار تھے شخص سلیمی، تو ان کے پاس جب جا کر ان کے جانوروں کی زکوٰۃ مانگی تو انہوں نے سب سے صحت مند جانور جو تھے زکوٰۃ میں جتنے بنتے تھے انہوں نے پیش کر دیے۔ تو جب وہ جانور لے کر واپس آئے اور پھر سالبہ سے ملے تو سالبہ نے پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ سلیمی کے جانور لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو حضور علیہ السلام نے سلیمی کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ان کو بعد میں بہت برکتیں ملی، لیکن سالبہ نے چونکہ انکار کیا تو حضور علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ، کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے تو ہم ضرور خرچ کریں گے، لیکن جب مال ملا تو بھول گئے۔ تو جب یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی تو اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ تمہارے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر ڈر کے روتا ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور صدقہ دینے کی کوشش کی، لیکن حضور علیہ السلام نے صدقہ قبول نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا درس عبرت ہے کہ اللہ پاک اگر ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے اوپر فرض ہوتا ہو زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، دوسروں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، تو کبھی بھی ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مال کم ہو جائے گا۔ اگر بندہ مال کو پریفر کرتا ہے، پریورٹی دیتا ہے مال کو، تو پھر اللہ رب العزت اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ بندہ خرچ کرنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں بعد میں توبہ کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، اس کا صدقہ ہمیں قبول نہیں، تو اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں، رسوائی اور کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سے صدقہ زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور آیا، اس نے پھر صدقات پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما دیا کہ جب حضور علیہ السلام نے تیرے صدقات قبول نہیں فرمائے تو ہم بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پھر وہ پہنچا، لیکن حضرت عمر نے بھی یہی فرما دیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں کیوں کر قبول کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی حالت میں وہ عہد عثمانی میں، حضرت عثمان کے عہد میں وہ مر گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس کی سزا دیکھ لیں، اور اس نے کیا کیا؟ بخل کیا، کنجوسی کی جب ہم نے اس کو مال دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بس اس کے نتیجے کے طور پر، عاقبہ یہ فعل ماضی ہے اور عاقبت اس کا مصدر ہے، عاقبت کا مطلب ہوتا ہے انجام، بس اس کو انجام کے طور پر نفاقاً، اس کے دل میں اللہ پاک نے نفاق ڈال دیا، جما دیا نفاق، فی قلوبہم، اس کے دل میں، کیونکہ اس کے مال کی محبت تھی، دل میں دنیا کی محبت تھی، مال کے لیے ہی دعا کرواتا رہا اور مال کی محبت میں ہی وہ پڑا رہا اور خرچ کرنے سے انکار کیا۔ تو ایسے شخص کے دل کو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ مال کی محبت کا گڑھ بنا دیتے ہیں، یہ اس کی سزا ہوتی ہے، اور آخری دم تک اسی مال کو ہی جمع کرتے گنتے دنیا سے چلا جاتا ہے، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملیں گے۔ یعنی ان کے دلوں میں نفاق کو نتیجہ کے طور پر جما دیا، اور قیامت تک کے لیے جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ کس چیز کی سزا تھی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بما اس کی وجہ سے جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا، اللہ تعالیٰ سے، ما وعدوہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ انہوں نے خلاف کیا، تو اس کی سزا اللہ پاک نے دی۔
वबिमा कानू यकज़िबून, और इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। अलम यालमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यालमू, कि बेशक अल्लाह ताला जानता है, सिर्रहुम, उनकी छुपी हुई बातों को भी, जो छुप कर उनके राज़ों को भी जानता है, व नजवाहुम, और उनकी सरगोशियों को भी जानता है। ये मुनाफिकीन को अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, अल्लामुल ग़ुयूब, अल्लाम ये आलिम का मुबालगा है, यानी बहुत जानने वाला है, खूब जानने वाला है, इतना जानने वाला है कि कोई लाखों साल बाद भी काम होना वो भी अल्लाह के इल्म में है। अल-ग़ुयूब, गैब की बातों को, सारे गैबों को बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। ये सोचते हैं कि जब हम दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिशें करते हैं, कोई सरगोशियाँ करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उनका रब सब कुछ जानता है और उनको बाखबर भी कर देता है। अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुतव्विईन मिनल मुमिनीना फ़ी सदक़ात, अल्लज़ीना, वो लोग, यल्मिज़ूना, जो इल्ज़ाम लगाते हैं, किस चीज़ का, रियाकारी का, रियाकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, अल-मुतव्विईन, खुशी खुशी खैरात करने वालों पर, मिनल मुमिनीना, मोमिनीन में से, फिर सदक़ात, सदक़ात में, यानी सदक़ात जब वो देते हैं, खैरात करते हैं खुशी खुशी और ज़्यादा कसरत के साथ करते हैं, तो ये लोग उनके बारे में उन पर रियाकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह खुदा में माल पेश करने का हुक्म दिया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ 4000 दिरहम लेकर हाजिर हुए और अदी बिन हातिम ने 70 वसक़ खजूरें पेश की। तो इन लोगों ने जब देखा कि इतना माल ये अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, ला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढेर कर दिए, नोट भी और खजूरें भी, तो इन मुनाफिकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो सब रियाकारी है, ये दिखलावा है सारा, और ये दिल से नहीं खर्च कर रहे। और अगर किसी को देखा, वल्लज़ीना, और वो लोग, यानी ये ज़्यादा खर्च करने वालों पर रियाकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, ला यजिदूना, जो नहीं पा सकते, इल्ला जुहदहुम, मगर अपनी मशक्क़त से, यानी बहुत मशक्क़त के साथ थोड़ी सी रोज़ी कमाते हैं और वो ला के खर्च करते हैं। जैसे एक गरीब सहाबी थे, अबू अकील उनका नाम, वो 1 सेर खजूरें ले आए, 1 सेर खजूरें। तो उनको देखकर भी इन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये 1 सेर खजूरों से किस लश्कर का पेट भरेगा, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो वो शख्स जो मेहनत से, मजदूरी से कमा कर लाते हैं, तो फयस्खरूना मिनहुम, तो उनका भी मजाक उड़ाते हैं। फिर इनकी सज़ा क्या है, सखिर अल्लाह मिनहुम, अल्लाह इनको मजाक की सज़ा देता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब इनमें अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, वो ये काम करता था कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाने लगते तो खड़ा होके हुज़ूर की शान में बोलना शुरू कर देता कि हाज़ा रसूलुल्लाही अकरमहुल्लाहु व अअज़्ज़हु व नसरहु, कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे, इनकी मदद करे। ये सिर्फ़ दिखाने के लिए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा हामी हूँ और मददगार हूँ और प्यारा हूँ और आशिक हूँ, ये दिखाने के लिए। तो जब ग़ज़वा उहद के बाद इनका पर्दा चाक हो गया, कैन जंग के टाइम इन्होंने रास्ते में 300 लोग मुनाफिक अलग हो गए मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए और इनकार कर दिया कि हम आपके साथ जंग में नहीं जाएंगे। उस वक्त इनका पर्दा चाक हो गया। तो उसके बाद फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा के वक्त ये उठ के कुछ बोलने लगा, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े और फरमाया कि ओ अल्लाह के दुश्मन, तेरा कुफ़र अब छुपाए भी नहीं छुप सकता, इसलिए ख़ामोश होकर बैठ जा।
تو اس کو پھر بڑا غصہ آیا اور یہ غصے سے مسجد سے نکل گیا، نماز پڑھے بغیر ہی نکل گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو روکا اور کہا کہ جاؤ جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس توبہ کر لو، معافی مانگ لو اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ تو اس پر اللہ پاک نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ میرے حبیب اگر ان کے لیے آپ کتنی بار بھی بخشش مانگیں گے ان کو بخشنا یہ میری شان نہیں ہے۔ استغفر لہم، استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، او یا لا تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں 70 مرتن، 70 بار بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ یہ منافق ہیں۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کا بھی انکار کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا ہے۔ حالانکہ وہ انکار کس کا کر رہے تھے؟ انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے تھے، اور اللہ پاک فرما رہے کہ جو میرے رسول کا انکار کرے وہ سب سے پہلے میرا انکار کرتا ہے، وہ میرا انکار کرتا ہے۔ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ایسی قوم کو ہدایت بالکل بھی نہیں آتی جس کے دل میں اسلام کا بغض ہو اور نبی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہو، اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں آتی۔ اور اللہ پاک فرماتے اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی چاہت نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، اللہ کی چاہت ہے ہر کسی کو ہدایت دینا، یہ ان کی سزا ہے کہ ان کے دل ہدایت کے قابل نہیں، جو دل ہمیشہ بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرے رہے، جو دل ہمیشہ بغض دین سے بھرے رہے اور بغض صحابہ سے بھرے رہے، اہل بیت کے بغض سے بھرے رہے، ان دلوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں آتی۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی پڑھے، اللہ کریم ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے شہزادوں کا صدقہ اس پر پورا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کل بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ کلاس ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔